وہ رخ روشن دکھانے والا ہے، علی کلا زمانے میں آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل ولی حجت الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، یا رب حسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور حجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف، نادے علی نظر العجائب تجد معاون لکا کم نوائب، کل ہم و غم سیدی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرک فی سبیل اللہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث کون حسین، یا وارث ام غدیر، اعوذ باللہ القوی العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الخفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً صلی اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکرین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا وامام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درود بڑی شہنشاہ کے ظہور قلوب، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، برکت آل محمد، عید آل محمد، توقید آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، میں حیران اور پریشان ریت کے سردار کے نام تھوڑا سنا، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، پاک جشن کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، مرکز محور کائنات، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اقلیت وارث، سلطان زمین و زمن، امام مہدی
وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب فضائلهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. سکھر کی سرزمین پہ سکھر کے ضلع میں بیٹھ کے غدیر کا جشن منانے والوں، قلندر بادشاہ کی دھرتی ہے یہ. میں نے علماء کو بھی محبت مزاج پایا ہے، سختی علماء میں یہاں نہیں. امید ہے جتنی گزارشات میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، لاہور سے آپ کو غدیر کی حقیقت سنانے آیا. سکھر والے بہت کم میرے مزاج سے واقف ہیں. میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے. تعارف میرا ممبر پہ ہوتا ہے سید. ممبر پہ آنے سے پہلے کوئی بھی میرا تعارف کراتے سید کر کے کراتے ہیں. کوشش ہوتی ہے سید کے نام کی لاج بھی رکھوں. احسان ہے مالک کا. 14واں سال ہے ذکر آل محمد کرتے ہوئے. میرے مولا نے اتنا کرم کیا، مانگا تھا مولا اپنا ذکر سنانا ہے تو سید بن کے سنانے کا موقع دیجئے گا، لنگر خود دیجئے گا، جیبوں کا محتاج نہ کیجئے. کہتے ہیں نا اس در سے جو مانگو ملتا ہے. آج غدیر ہے، آپ کو بھی مانگنے کا طریقہ بعد میں سکھاؤں گا. جتنی دیر گزارشات پیش کروں کوشش کرنی ہے دائیں بائیں نہیں دیکھنا. بے لوث آپ کے سامنے عرفان کے موتی بکھیروں گا. کوشش کرنا زمین پہ نہیں اپنے دلوں پہ نقش کرنا. غدیر کا جشن ہے، سارے آل محمد کے چاہنے والے جمع ہو، عاشقین کا اجتماع ہے. ماشاءاللہ دور 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 تک دنیا بیٹھی ہے. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک ان بھائیوں کی یہ کاوش جو انہوں نے کی جشن غدیر منانے کی اپنی نصرت میں شمار فرمائے. مولا ان کی جتنی نظر نیاز لنگر پڑھنے والوں جتنے بھی تشریف لائے ہیں ان کی خدمت، آپ کی خدمت سب اپنی نصرت میں شمار فرمائے. مولا یہ ان کا جشن اس انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اس انداز سے سنو. ابھی جشن جاری ہو، اللہ کرے ہم سب مل کے وارث غدیر سے جشن سنیں. سردار سے جشن سنیں. اب سننے کا معیار آپ نے پیدا کرنا ہے، پڑھنا انشاءاللہ میرے ذمہ ہے. عرفان و معرفت اردو تو ماشاءاللہ بہت اچھی سمجھتے ہیں. بھائی سندھی میں پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے. ابھی شاہ جی مجھے سندھی پوری سمجھ نہیں آتی، لیکن آتے آتے 3 سال ہو گئے، تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی. کسی دن سندھی میں بھی بول لیں گے. ابھی اردو میں بولتے ہیں، اس لیے آپ نے ہماتن گوش ہو کے گفتگو سن لی. خم غدیر، غدیر غدر سے بچنے والوں کی عید. قدردان تشریف فرما ہو. جس مصطفیٰ نے عید الفطر کو عید کہا، اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کو عید کہا. عید الفطر عید الاضحیٰ کو عید کہنے والا محمد غدیر کو آنے والے لوگوں کے لیے بڑی عید کہہ گیا. بہت شکریہ. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے نا کسی بڑے اجتماع میں. میرے محمد کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع 1.25 لاکھ مخلوق کم و بیش 1,30,000 بھی لکھی ہے. اول شاہ جی ابھی میں نے پڑھا ہے ادھر جہاں آپ لے گئے تھے، بہت تفصیلاً بالکل آغاز سے میں نے گزارش کی کہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ کو اچانک سرکار نے پروگرام نہیں بنایا.
کہ حج سے واپس آتے ہوئے فرمایا ہو جب تک چلو بھی حاجیوں کو اکٹھا کرو، نہیں، یہ پہلے سے پروگرام تھا۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے کو بھی جانتا ہو۔ بہت شکریہ۔ آنے والے دور کے لوگوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہو۔ سرکار نے حج سے پہلے اول شاہ جی رپورٹر منگوانے کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھے، سب آؤ میں ایک اہم اعلان کرنے لگا۔ آج بھی خطبہ غدیر روم کی لائبریریوں میں لکھا ہوا رکھا ہے، ذکر غدیر لکھا ہے۔ کم و بیش برادران اہل سنت مانے نہ مانے زور ہوتا ہی نہیں، مگر ان کی کتابوں میں عاشق لکھ گئے ہیں، صاحبان ضمیر لکھ گئے ہیں۔ بسم اللہ شاہ جی، صاحبان ضمیر لکھ گئے ہیں کہ محمد نے اجتماع برپا کیا تھا علی کی ولایت کے لیے۔ گھبراتے اس لیے ہیں چند بتانے کے لیے کہ محمد نے علی کو مولا بنایا۔ اب تو بڑے بڑے اہل علم بھی ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں ہم نے حق ادا نہیں کیا، جو ہمیں علی کو مولا بلوانا کہلوانا چاہیے تھا ہم نے نہیں کہا۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا مجبوری ہے، اگر علی کو مولا مانتے ہیں محمد کا یہ داماد تو مولا بن جائے گا، باقی مہربانی۔ شکریہ بلشاہ جی، سرکار نے بہت بڑا جی۔ اچھا میں آپ کے سامنے گفتگو کھڑا کر رہا ہوں، سپیکر نہ ہو سوائے 10 15 20 بندے، مہربانی واجب علیہ وسلم، بسم اللہ۔ 10 15 20 25 بندوں سے زیادہ میری آواز ادھر تک نہیں جا سکتی۔ 1.25 لاکھ حاجی نہیں، 18,000 عالمین کو جو علی کی ولایت سنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ بغیر سپیکر کے کتنے بندوں تک؟ یہ سپیکر بھی کتنے بندوں تک؟ 2000 4000 5000 تک۔ او لاکھوں کے مجموع کے لیے بڑے بڑے دور دور سپیکر لگانے پڑے۔ اللہ اکبر۔ وما ينطق عن الهوى کا مصداق، بغیر سپیکر سے چونٹیوں سے لے کر آسمان تک جتنی مخلوق ہے 18 ذی الحج کو اکٹھا کر کے مجبور کرے کہ علی تمہارا مولا ہے۔ ابھی میں عرض نہیں کر پایا ہے شاہ جی، ایک دن میں نے پیچھے واقعہ ایک اور سنایا تھا، یہاں اور سنانے رہا۔ سرکار تشریف فرما مدینے کی گلی میں، 7 چھوٹے چھوٹے حسنین، اتنی دیر میں بھیڑیا آیا۔ بھیڑیا سمجھتے ہو؟ اتنی دیر میں بھیڑیا آیا، مولا علی کے سامنے رخسار رگڑنے لگا، یہ چہرہ منہ رگڑنے لگا، گفتگو شروع کی۔ دائیں بائیں بندے کھڑے ہیں، کہتے دیکھو یار یہ تو علی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ مزاج دیکھا علی آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے تاکہ یہ بھی سمجھے، تاکہ یہ بھی سمجھے یہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہاں بھی بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے مولا میں فاسقوں کی زمین سے آ رہا ہوں۔ جا کہاں رہا ہے؟ نبیوں کی زمین پر۔ یہاں کیوں آیا ہے؟ مولا مجھے پتا چلا آپ یہاں تشریف فرما ہیں، میں دوبارہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں۔ اچھا تو نے پہلے بیعت کی تھی؟ جی جی مولا میں نے بیعت کی تھی۔ کب؟ کہتا ہے زبان بے زبان میں، کہتا ہے یا علی جب 18 ذی الحج کو مصطفیٰ نے مخلوق سے آپ کی بیعت لی تھی، اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل نے اعلان کیا تھا پوری کائنات کے جانور فلاں جگہ اکٹھے ہو جائیں، مصطفیٰ بندوں سے بیعت لے رہا ہے، جبرائیل حیوانوں سے بیعت لے گا۔ ابھی بھی نہیں عرض کر پائے، ابھی بھی نہیں پوری گزارش کر پائے، تھوڑا اور سفر کرو۔ سرکار امیر کائنات مسجد میں تشریف فرما، گفتگو کر رہے ہیں اپنے عاشقوں سے۔ عاشقوں میں 2 معیار کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک وہ ہیں جو علی کو چاہتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں علی چاہتا ہے۔ بھیا یہی میری آنے کا مقصد ہے، اسی پہ ہی گفتگو کروں گا۔ ایک معیار وہ بیٹھا ہے جو علی کو چاہتا ہے، ایک معیار وہ بیٹھا ہے جس کو علی چاہتے ہیں۔ علی کو چاہنے والے بہت، جس کو علی چاہتے ہیں وہ تھوڑے۔
یہی تو معیار رہا ہے شروع سے ہی. نام لیوے محب بہت رہ گئے. اچھا مجھے پھر 11ویں بادشاہ کی بات کا اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ بات اور کھل جائے. 11ویں بادشاہ کا دور ہے. سرکار کے سامنے ایک واقعہ ہوا. امام حسن عسکری علیہ السلام درود پڑھے شہنشاہ کی برکت سے. سرکار کے سامنے واقعہ ہوا. سرکار واقعے کے بعد بندے سے پوچھتے ہیں بندہ خدا بتا شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ یہ تو گاؤں مجھے بھائی نے بتایا سارا کا سارا آل محمد کے چاہنے والوں کا ہے. یہاں بتایا مجھے بھائی ابو شاہ نے یہاں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ لوگ رہتے ہیں. امید ہے میری بات ضائع نہیں ہوگی. شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ نیند آ رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول لو. بس لیٹ ہوتے ہوتے میری تو بڑی کوشش تھی میں جلدی آپ سے خطاب کروں لیکن لیٹ ہوتے ہوتے ہو ہی گئے. شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ پڑھنے والے بھائی صاحب سے لے کر آخری بندے تک عرض کرتا ہے نوکر آقا آپ احسان خود ہی فرمائیں. مسکرا کے فرماتے ہیں محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہوں. بہت شکریہ زندہ صاحب. محب وہ جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ جسے ہم چاہتے ہیں. چلیں تاریخ کی جانب. محب کتنے ہیں, شیعہ کتنے ہیں؟ جناب سلمان محمدی محب نہیں تھا, شیعہ تھا. سلمان مولا کو نہیں مولا سلمان کو چاہتے تھے. آخر کو وجہ تھی نا مولا کی چاہت بنا. پہچانا اس نے کیسے مولا کو؟ ایک منٹ کی بات یہ سنتے جو تاکہ تمہیں سلمان کی تھوڑی سی حقیقت کا اندازہ ہو جائے. 550 پونے 600 سال کا منتظر تھا محمد کا. جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. تلاش محمد میں تھا. جس سے پوچھتا محمد جب ملیں گے کیسے پہچانوں؟ کوئی کہتا جی محمد کا سایہ نہیں ہوگا, کوئی کہتا تھا بادل نے سایہ کیا ہوگا, کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا. سوچ میں پڑا رہتا کوئی اور آسان طریقہ بتاؤ. ہو سکتا ہے اس وقت جب محمد ملے پوری دنیا پہ ہوئی بادل, میں کیسے پہچانوں گا؟ انہوں نے کہا کھجور تشت میں لینا 2 دن مسلسل, ایک جتنی کھجور ایک جیسا تخت. کھجور لے کے جانا, سلام کرنا, اگر تجھے تیرے نام سے پکارے. اور دوسرا نیت دونوں دن فرق رکھ کے جانا. پہلے دن نیت کر کے جانا میں صدقہ لے کر جا رہا ہوں, اگر کھا لے تو محمد نہیں. اگلے دن نیت یہ کر کے جانا میں صدقہ نہیں میں ان کا دیا ان کو دینے جا رہا ہوں. بگیا سرکار کا پتہ چلا حجاز کی سرزمین پر ختمی مرتبہ امام الانبیاء سردار الانبیاء شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے. سرکار کو جا کے سلام کیا. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. فرماتے ہیں روزبہ آ گیا ہے. جس نے زندگی میں ہی سلمان سنا اس کو روزبہ کا کیا پتا؟ اوے بابا نام اس کا اصل روزبہ تھا. یہ تو مالک ہیں نام رکھتے ہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 23 اول شاہ جی اللہ کہتا ہے یہ تو بس تمہارے نام ہی نام ہے, اللہ کی طرف سے کوئی سند نازل ہی نہیں ہوئی. سانسوں کی ڈوری تک یہ نام ہے. جس کا بھی جنازہ پڑھاؤ کیا کہتے ہو؟ حاضر میت. کیونکہ بندوں کے رکھے ہوئے نام دنیا میں رہ جاتے ہیں. اشاروں میں کہہ گیا سکر شاید سمجھ آئے, شاید سفر اپنا شروع کرے. روزبہ آ گیا ہے جی, یہ کھجور ہے. فرماتے ہیں روزبہ میرے نوکروں میں بانٹ دے. اگلے دن پھر دشت میں کھجوریں. آج نیت صدقہ نہیں ہے, آج یہ ہے ان کا دیا ان کو دینے جا رہا. سرکار کے سامنے میرا سلام. علیہ السلام. روزبہ آ گیا جی سرکار یہ کھجوریں. فرماتے ہیں آج نوکروں میں نہیں بانٹنی, آوالی مل کے کھاتے ہیں. یقین ہو گیا یہی محمد ہے. بس جب مل گئے تو بس پھر مل گئے. ان کو محمد مل گئے, محمد کو عاشق مل گئے. اکثر کہتے سلمان کچھ مانگ. اول شاہ جی یہ قوم کو سمجھنے کی بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں. اکثر فرماتے سلمان کچھ مانگ, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آقا فنا مانگو آپ سے, وہ چیز مانگو جو قبر کے باہر تک رہ جانی. آقا جن کو آپ جیسے آقا مل جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا ایسے نہیں مولا کی چاہت بنا.
ایسے یہ معیار اور مقام نہیں پیدا ہوا. اس منزل پہ آیا تو مولا. اچھا جب مولا کی چاہت بنا انعام مولا نے دیا. سرکار فرماتے السلمانو منا، سلمانو منا اہل بیت. ایسے سلمان ہم اہل بیت، سلمان ہم سے ہے، سلمان ہم اہل بیت سے ہے. اول چلیے ایک نقطہ دینے لگا ہوں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر میرا نمبر دے دیجیے گا، یہی حال سنتا ہے اللہ اور بھیجیے گا. میں نے شہنشاہ انبیاء سے گزارش کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربان بڑا اہم جملہ دینے لگا ہوں. میں نے سرکار سے عرض کی سرکار آپ نے سلمان کو منا بنایا، اپنا بنایا، کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے نہیں؟ سکر میں شرکت ہو سننے کی تو عرض کرو. کوئی ایسے بھی ہیں سرکار جو اپنے نہیں؟ فرماتے ہیں ہاں ایسے بھی ہیں جو اپنے نہیں. میں نے کہا سرکار کون؟ فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اول شاہ جی دودھ کی دکانوں میں پنجاب میں لکھا ہوتا ہے، دودھ بیچنے والا باہر لے کے بیٹھا ہوتا ہے من غش فلیس منا. ٹال پر صاحب شاید پنجاب کا چکر لگا ہو، دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے، بندے اعتبار کر کے دودھ لے لیتے ہیں. کلمہ گو ہے نا، رسول کے فرمان پہ اعتبار کرتے ہیں، اندر پتہ نہیں کیا مل رہا ہے یا کیا نہیں مل رہا. 1400 سال پہلے میرے محمد نے دودھ والے کے لیے یہ نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سلمان تالپور صاحب ان کی چاہت تھا. اور سلمان کا معیار یہ ہے، ایک دن سرکار تشریف فرما ہے، سرکار نے رجت پہ گفتگو کی. رجعت سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے بہت کم. مومنین کو پتہ ہی نہیں رجت کیا ہے. وہ بابا پرسوں نے شہباز کلندر پڑھا، اس سے ہی سمجھ آ جائے گا. رجت ہے شہباز کلندر سرکار کا مزار سے نکل کر مہدی کا استقبال کرنا. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی. سرکار کلندر کا مزار سے باہر آ کر قائم آل محمد کا استقبال کرنا، علی کی علی بیٹے کا استقبال کرنا رجت کہلاتا ہے. یہ آپ کی زبان کے حوالے سے میں نے عرض کیا، ورنہ رجت کا مطلب ہے پلٹنا، دوبارہ اٹھنا، پھر آنا. مومنوں کا قبروں سے آرام سے اٹھنا، ظالموں کا کھوپڑیاں چیر کے نکالنا، بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا، عورت کا بے خوف و خطر گھر سے باہر نکلنا، لوگوں کا رات کو گھروں پہ تالے لگائے بغیر سونا، بچے کا سانپ سے کھیلنا، سانپ کا بچے کو کچھ نہ کہنا، تمام نبیوں کا دنیا میں دوبارہ واپس آنا، محمد کا اپنی آل کے ساتھ دنیا میں دوبارہ ظاہر ہونا. بابا یہاں تو مسئلہ نہیں ہے نا، یہاں تو مجھے سمجھانے میں رجت درائشہ جی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھائی کھڑے پڑھ رہے تھے بودنے کی کہانی. علی کا نوکر، یہاں تو میں اب بندے پریشان ہو جائیں، مولا کو شہید کیا گیا، مولا کیسے آئیں گے؟ بھائی مولا کا نوکر کلندر اپنے نوکر کو دیگ میں سے دوبارہ اٹھا کے صحیح سلامت کر دیتا ہے. اب یہی فرمان شکریہ سکھر. اس لیے تو کہا جاتا ہے مومنو شہید ہونے سے نہ گھبرایا کرو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں کوئی بات نہیں، مہدی آگے اٹھائے گا. اس لیے تو کہا جاتا ہے گھبرایا نہ کرو. 5ویں امام کا دور ہے،
माशाल्लाह नौजवान बच्चे हो, आपको भी मैंने गुजारिश करनी है, छोटे हो मुझसे, भाई अव्वल शाह की मौजूदगी में आगे अर्ज करता हूँ। 5वें इमाम का दौर है। किसी ने सरकार से आके कहा था, दुरैशा जी, किसी ने सरकार से कहा था, एक नबी ने परिंदों को ज़िबा करके टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ पे रखा था, फिर परिंदों को बुलाया था, अल्लाह के हुक्म से वो परिंदे सही सलामत इकट्ठे हो के गोश्त मिलके दोबारा वैसे बन गए। ऐसा हो सकता है? 5 इमाम फरमाते हैं, तू मेरा नाम लेता जा, मेरे नाने पे दरूद पढ़ता जा, परिंदों को ज़िबा करता जा, टुकड़े करता जा, टुकड़े करके पहाड़ पे रखता जा, फिर हमारा नाम ले, दरूद पढ़, परिंदे खुद उठ के आ जाएंगे। रजत मोमनों को आशनाई होनी चाहिए। पहली ये नशिस्त है, पहला प्रोग्राम है, मैं इतना ज्यादा तफसील से रजत नहीं, इश्तियाक पैदा हो, थोड़ा सा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। दिल करता है कब्रों से दोबारा उठे या बस जन्नत जाना है? ओ बाबा जो भी आता है जन्नत ले जाता है। नमाज पढ़ाई जन्नत, मातम किया जन्नत, जश्न सुना जन्नत, लंगर खाया जन्नत, लंगर खिलाया जन्नत, जन्नत के गिर्द घूम 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 के सारी जिंदगी बंदा दुनिया से चला जाता है। करबला वालों ने बताया जन्नत नहीं, हुसैन से हुसैन मांगना, मौला से मौला मांगना। क्यों नहीं मांगना जन्नत? बाबा हम क्या करेंगे वो जन्नत, जहाँ हुसैन है वही जन्नत है। अभी भी नहीं अर्ज कर पाया, पूछो उलमा से, रखे सर पे कुरान, नहीं लिखा को तो मैं सरदारे करबला कहते रहे, ले लो जन्नत, मुझे छोड़ के चले जाओ। आशिकों ने कहा नहीं आका तुम चाहिए। हम जैसा कोई होता छोटे कमजोर इश्क वाला, वो कहता बाबा पता नहीं आगे मिलती है नहीं मिलती, अभी ले लो और चलो। ऐसे नहीं 72 को याद करते, जिक्र हुसैन का होता है, तस्करा 72 का होता है। फर्क ये था विलायत की आला मंजिल पे फाइज थे, फर्क ये था मौला की चाहत थे। मैंने तखय्युल में, ख्यालों में, जैसे शायर ख्यालों में बातें करते हैं, मैंने ख्यालों में 72 से पूछा हुसैन से जन्नत क्यों नहीं मांगी? अगर नींद नहीं आई तो बताऊं? मुझे जवाब मिला वो ये था, मां के कदमों के तले मिलने वाली चीज हम हुसैन से मांगे। अभी भी नहीं अर्ज कर पाया, थोड़ा और आ जाओ, थोड़ा और सफर करो। मैंने कहा फिर क्या मांगे हुसैन से? कहने लगा बाबा जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांगो। मुहिब का मयार और है, आशिक शिया का मयार और है। जिसके दिल में मौला रहता हो उसका मिजाज और है। अच्छा, सलेमान मोहम्मदी जहां दस्तरखान अली पे लंगर करता था, वहां कंबर भी तो बैठता था। बाबा बैठता था ना, जिसने गदीर सुन रहे हो, उधर मैसम तमार भी बैठता था, उधर गुजर भी बैठता था, मिकदाद भी बैठता था। जो दर्जा सलमान का था क्या वो इनका था? जो सुन बैठे हो वो तो सर हिलाओ। जो दर्जा जनाब सलमान का था, जितना सलमान के दिल में अली था उतना वाक़ियों के दिल में था। ईमान का दर्जा उसका और छोटे भाई उनका और, मगर दस्तरखान अली पे लंगर खाते हुए कभी भी सलमान ने ये नहीं कहा कंबर तू तो विलायती नहीं, जो मैं अली को मानता तो नहीं मानता। उसने कहा उंगली नहीं उठाना, विलायत में उंगली नहीं उठाई जाती। सबक है अगर कौम को मिल जाए तो, दर्स है अगर कौम को मिल जाए तो। विलायत अली थक तो नहीं गए? मुहिब्बुल शिया सामने रखना, मैं सफर करता हूँ। सरकार तशरीफ फरमा मस्जिद में, एक बड़ा अजदहा आया। अली बादशाह मस्जिद में बैठे, अजदहा बड़ा सांप आया, बंदे डर गए। हालांकि हैरानी थी, अली के साथ बैठ के भी बंदे डरते थे। वजह ये है ना, अली से प्यार करते थे। अगर अली उनसे प्यार करता होता, बाबा ये बड़ा फर्क है। ये मजालिस, ये जश्न, ये प्रोग्राम, ये महफिल आपको यही समझाने और बताने के लिए बर्पा की जाती है। अपना मिजाज बदलो। सारी जिंदगी भाई मौला से प्यार करते, मौला से प्यार करते, मौला से प्यार करते। सैयद अली बिन ताऊस, नौजवान बच्चे हो, आखिरी बंदे तक सैयद अली बिन ताऊस अपने बेटे को वसीयत करते, बेटा कोशिश करना बंदों के कहने पर मुतमैन न होना कि मौला मुझसे राजी है, मौला मुझसे राजी है। कोशिश करना जिंदगी
زندگی میں مولا کو منا کے جانا. اس نے کہا بابا کیسے مناؤں؟ کہا کوشش کرنا رو رو کے کہنا مہدی زیارت کرا، مہدی مجھے اپنا بنا. بندے تو کہہ دیتے ہیں بھئی تو بڑا مومن، تو بڑا موالی، تو بڑا یہ، تو بڑا نمازی، تو بڑا ماتمی. ہم سب خوش ہو جاتے ہیں. کبھی کائنات کے بڑے نے بھی کہا ٹھیک ہے واجب سرکار سانپ بڑا اژدہا آیا، لوگ ڈر گئے، دائیں بائیں خسر پشر آگے ہٹ گئے. اژدہا آگے آیا، علی سے گفتگو کی. علی اسے ہی تو کہتے ہیں جو صرف انسانوں کی نہیں. آگے آیا، مہربانی مولا سے زرداری سے گفتگو کی. پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. مسجد ہے، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. وہ بندے جو ڈرے بیٹھے تھے ان کی جان میں جان آئی، اس لیے کہ ان کی جان علی نہیں تھا. بار بار اشاروں میں کہتا جا رہا ہوں، شاید میری بات آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. آ گیا، یا علی یہ کیا کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ کہتا ہے میں قوم جن سے ہوں، جنات کی قوم سے ہوں. میرا باپ دنیا سے چلا گیا، پوری قوم نے مجھے رہبر بنایا، امیر بنایا، بڑا بنایا. مولا میں آپ کے پاس آیا، میں نے ضروری سمجھا مجھے خود سے بڑا نہیں بننا چاہیے، کائنات کے بڑے سے پوچھوں، کائنات کے بلند سے پوچھوں کیا وہ بھی مجھے تھوڑا سا غدیر. اللہ اکبر. قرآن میں دو باتیں قرآن کے حوالے سے سنو، ایک چھوٹی سی بات اور سنو اور اجازت. تھک تو نہیں گئے؟ آپ کا جذبہ، آپ کا جنون بتا رہا ہے ماشاءاللہ. غدیر سننے ہیں بیٹھو، پر چہروں پہ مسکراہٹ، چہروں پہ مسکراہٹ بھی عبادت ہے. غدیر کے دن مومن کا مومن کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے. مومن کی خاص طور پہ دعوت کرنا بھی عبادت ہے، غسل کرنا بھی عبادت ہے، پرانی ناراضگیاں ختم کر کے گلے لگانا بھی. اچھا محترم، میں ایک بات کبھی کبھی ممبروں پہ کرتا ہوں، بات تھوڑی عجیب سی ہے، پتہ نہیں کوئی ممبر کے لائق سمجھے نہ سمجھے. یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھنا یہ لڑ پڑیں گے، لڑیں گے پھر ایک ہو جائیں گے. یہ 6 مہینے 6 سال آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں رہیں گے. کبھی سوچا کیوں؟ لڑتے تو یہ بھی ہیں لیکن کھیل کھیل میں پھر ایک ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں بچوں پہ نماز واجب رہے. اللہ اکبر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس لیے بابا یہ صحیح اسلام پہ ہے، یہ صحیح علی والے ہیں. ایسا ہونا چاہیے علی والوں کا. اچھا ابھی بھی نہیں بات پہنچی، تھوڑا اور بچوں کا بتاتا جاؤں. سکھر ہے ماشاءاللہ، سمجھدار مجمع ہے. یہ باہر نکلیں گے دنیا کی کوئی عورت ان کو نظر آئے گی، غور سے دیکھیں گے. کیوں؟ ان کو ہر عورت میں ماں نظر آتی ہے. یہ علی والے ہیں. ہر عورت میں اول شاہ جی، ہر عورت ان کو گود میں لینا پسند کرتی ہے، ان کے بچے جیسے ہیں. یہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری ماں جیسی ہے. فرق ہی نہیں ہے. علی والے جو ہیں مہدی کے ظہور پر سارے علی والے ہوں گے، اور علی والوں کا مزاج ایسا ہوگا جیسے ان بچوں کا ہے. یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے. بھائی نے کہا شاعری تھوڑی سی سنا ہے دل. اچھا چلو آؤ عرض کروں. بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا، بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. اول شاہ جی بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سرو پہ سورج، گرم ریت، دلوں میں بغض علی، کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. ہمارے یاسر کی بات سناتا جاؤں ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے پیچھے بھی راز چھپا ہے. ہمارے یاسر جانتے ہو، میں بڑے آرام سے جشن پڑھ رہا ہوں، میں نے جلدی نہیں کی.
ہو سکتے جلدی جلدی بولوں اردو کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، اس لیے بڑے آرام آرام سے آپ کی خدمت میں گزارشات ہے۔ عمار یاسر جانتے ہو؟ مولا کا عاشق، مولا بھی جس کے عاشق تھے، عمار یاسر، یہ بھی مہدی کے لشکر کا کمانڈر ہے، مالک یشتر، ایک ایک عاشق کا معیار یہ ہے۔ ہمارے یاسر کی ڈیوٹی تھی، اپنے آپ انہوں نے لگائی، کسی نے ان کو نہیں کہا۔ یہ ملنگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈا دیکھے جس کو مطہر کہتے ہیں، یہ پکڑتے تھے، ایک ایک بندے کا کندھا ہلا کے کہتے تھے اوے غدیر یاد ہے؟ ایک ایک کو ہلا کے غدیر یاد ہے؟ اور جن کو نہیں بھی یاد ہوتی تھی ڈنڈے کے ڈر سے یاد آ جاتی، غدیر یاد ہے، غدیر یاد ہے، غدیر یاد ہے، غدیر یاد ہے، اس کو نہیں یاد ہوتی تھی یاد کرواتے تھے۔ ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں جا کے نمازیوں سے پوچھا، یہ بات نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، علی کے نوکر نماز پڑھتے تھے، مگر اپنا مزاج تھا، کسی وقت ایسے وقت بھی مسجد میں چلے جاتے تھے۔ نمازیوں سے پوچھا، جب انہوں نے نماز پڑھ لی، علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، تاریخ میں ایک نام ہے، آپ تحقیق کریں گے بھائی آپ کو پھر اس کا کردار کا اندازہ ہوگا، یہ بڑا ایک کردار ہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری، کندھا ہلا کے ہمارے یاسر کہتے ہیں، غدیر میں ولایت علی یاد ہے؟ اس نے امامے پہ، امامہ تھا سر پہ پٹکا، اس نے ہٹا کے ایسے ایسے کرنے لگا، ہیں ہاں ہیں ہاں، ہیں ہاں کیا، ہمارے یاسر نے ڈنڈا نکالا۔ جب وہ ڈنڈا نکالا وہ تھوڑا گھبرا، ادھر سے مولا لیا، یا علی بس کندر ہے کندرہ ہے، ٹنڈولیا بات، ٹنڈولیا بات، اب تک اگر بات غور نہیں کی کوئی بات نہیں، یہ بات دل میں بٹھانی ہے، بے شک نعرہ نہ لگانا، کیونکہ ہر بات میں سننے والوں کے لیے سبق ہے۔ ہم 1400 سال پرانی غدیر یاد کر رہے ہیں آنے والے وقت کی تیاری کے لیے، یہی ہے میرا مقصد بھائی۔ مولا آپ کے جشن کو مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، جو پہنچ گیا میں مشکور ہوں۔ مالک آپ کے ہاتھ اسی طرح اٹھائے رکھے اپنے ظہور پر بھی۔ 1400 سال پرانی غدیر یاد کر رہے ہیں آنے والے وقت کی بہتری کے لیے، کہیں یہ نہ ہو مہدی سے پیچھے ہٹ جائے۔ اشارے میں بات کرے گا، یا علی تشریف لے، مالک اشتر کیوں مار رہے ہو؟ مولا سفید دن کا اعلان، دن کا اعلان، دن کی روشنی کا اعلان، یہ بابا بھول گیا۔ مولا اس کو روٹی نہیں بھولتی، اس کو کپڑے نہیں بھولتے، اس کو گھر کا راستہ نہیں بھولتا، ولایت بھول گیا۔ اب جو سرکار نے جواب دیا وہ ہے آپ کو سنانے والا۔ سرکار فرماتے ہیں چھوڑ نہ کہہ اس کو کچھ، اس لیے اس نے صرف اتنا دین لیا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ اس نے حقیقت اور مقصدیت نہیں سمجھی، اتنا دین لیا جس سے اس کی بات پہنچی۔ پریشان تو نہیں بیٹھے، پریشان بیٹھے ہو، آجو میں علی بادشاہ کا وہ تعارف کراتا ہوں جو محمد نے کرایا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں شاہ جی، سرکار فرماتے ہیں مرتضیٰ میری مرضی کا مالک بھی ہے، مرتضیٰ میرے گھر کا اثاثہ بھی ہے۔ مرتضیٰ میری مرضی کا مالک بھی ہے، مرتضیٰ میرے گھر کا اثاثہ بھی ہے، مرتضیٰ انبیاء کا مددگار بھی، مرتضیٰ اولیاء کا دلاسا بھی ہے، مرتضیٰ انبیاء کا مددگار بھی، مرتضیٰ اولیاء کا دلاسا بھی ہے، مرتضیٰ ہر بشر کا مسیحا بھی ہے، مرتضیٰ ہر بشر کا قدر شناسا بھی ہے، قدر شناسا بھی ہے، میرے سارے غضب کا وہ حقدار ہے، مرتضیٰ کا جو دشمن ذرا سا بھی ہے، میرے سارے غضب کا وہ حقدار ہے، مرتضیٰ کا جو دشمن ذرا سا بھی ہے۔ دونوں عالم میں جا کر یہ اعلان کر، جس کو حیدر کی عظمت سے انکار ہے اس پہ لعنت کی بارش رہے گی صدا، اور یہ جانو ماں اس کی بدکار ہے۔ امام زمانہ بلند تر اور بھی پڑھنے والے موجود ہیں، اس لیے اس سے زیادہ طویل گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا، مگر ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں۔
اس کے بعد آپ کی دعاؤں کے سائے میں اجازت اور ہم لاہور جائیں گے. خوشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند الصلوات. توجہ ہے، ذہن بڑھ تو نہیں گئے؟ اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، جواب ضرور دینا. جب عید آتی ہے بچے کیا لیتے ہیں؟ شاباش. عیدی، شاباش سیدزادہ، شاباش. بچہ کہہ رہے ہیں جب عید آتی ہے بچے کیا لیتے ہیں؟ عیدی. پوری کائنات کا باپ ہے علی. بس یہی سننا اور اجازت. عرفان اور معرفت کے موتی میں نے کہا میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں. پوری امت، یا علی بادشاہ نے خود فرمایا ہم امت کے باپ ہیں. باپ کے سامنے بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے بچہ رہتا ہے. عید پہ بچے کیا لیتے ہیں؟ عیدی. عید پہ بچے کیا لیتے ہیں؟ عیدی. بچہ جتنا بھی علی کے سامنے بڑا ہو جائے بچہ. اور دل ہے علی سے غدیر کی عیدی لے. یہی نہ چھوڑا، اس لیے بھائی صاحب آپ کو بٹھایا بھائیوں نے، ورنہ آپ کو اجازت دیتے آپ تشریف لے جاتے. مہربانی آپ بیٹھے ہو. اور آپ کی خدمت میں بھی میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے. بہت اعلیٰ کمال والد کی اولاد ہو. میں نے ابھی بات آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے لیکن میں شاید صحیح طریقے سے عرض نہیں کر پایا، شور تھا. کوشش کرو، ابھی آپ کی ابتدا ہے، ابھی آپ آہستہ آہستہ دنیا میں قدم رکھ رہے ہو اپنی شاعری اور ذکر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بڑی بڑی دنیا ملے گی، بڑی بڑی دنیا ملے گی. پہلی بات کوشش کرنا دنیا جتنی واہ واہ کرے کوشش کرنا مولا کی واہ پہ غور کرنا. یہ میری گزارش ہے، کوشش کرنا مولا واہ کرے. سرداری صاحب دوسری بات جو اس سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کوشش کرنا. اب یہاں تشریف فرما ہو، میں اور سید بھائی ہیں، میں اول شاہ میرے بھائی ہیں، سید ہے میرے خون ہے. جہاں جہاں سید بیٹھے ہو میرا خون میرے بھائی ہو. صداقت میں مخاطب ہوتا ہوں. یہ جتنے رعایا بیٹھے ہیں کسی بندے کی ماں کا نام ہم 10 20 50 100 بندوں میں لے سکتے ہیں؟ کوئی ہمارا کوئی نوکر بھی ہو اس سے پوچھے ہاں بھی تیری فلانی ماں کا کیا حال ہے، تیری بیٹی کا کیا حال ہے، وہ کیا سوچے گا؟ یار اچھا نہیں لگتا. 4 بندوں میں غیرت کا معاملہ ہے. ایسے ہے غازی عباس علمدار کی زندگانی کا مطالعہ کرو. میں آپ کو ایک نکتہ دے کر جا رہا ہوں. آپ بچوں آپ کے لیے کردگار وفا کی زندگی کا مطالعہ کرو. 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا ذاتی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. یہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ، اگر ہے تو پھر ماننا پڑے. غازی عباس کلنا محمد کا حامل، اگر اپنی گھر عطر کی مخدرات عصمت شہزادیوں کو آقا ذاتی کہتا ہے، در کے نوکر کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ دنیا کہہ گیا نہیں نہیں بابا نام لو، تعارف کیسے ہوگا؟ اچھا کیا ہم سب اپنی ماؤں کے نام سے واقف نہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا ہماری ماں کا نام کیا ہے. داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، کبھی ہم نے ماں کو ماں کے نام سے پکارا؟ کیا کہتے ہیں؟ اماں، امی، ماں. ایسے ہے نا، آج گھر جانا ماں کے سامنے اس کا نام لینا، کہے گی اتنا بڑا کیا، تمیز ہی نہیں ہے. اگر دنیا والی ماں جو سانسوں کی ڈوری کے بعد تعلق توڑ دے گی، اس ماں کا اتنا ادب جن پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کا یا مولا یا مولا